اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ سورۃ الزلزال کہلائی جاتی ہے۔ اس سورت کے اندر کس چیز پر بحث کی گئی ہے اور قیامت کا جو دن ہوگا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا اور اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہ زندگی کیسی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس سورت کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جو ہے پوری کی پوری ہلا کر رکھ دی جائے گی، پوری کی پوری زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، اسے ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ، اپنا سامان سب کا سب وہ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ جو ہے تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا، زمین کو اسی کا حکم ہوا ہوگا کہ وہ سب کی سب خبریں بتا دے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، کہ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے، الگ الگ آئیں گے، مختلف ٹولیوں میں آئیں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ سب سے پہلی آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی یا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور جو مردے ہیں وہ باہر آئیں گے، اس کو نفخہ ثانیہ یعنی دوسرا سور کہتے ہیں۔ سور پھونکنا یعنی آواز لگائی جائے گی، حضرت اسرافیل جو ہے وہ آواز لگائیں گے اور وہ سور پھونکیں گے، بہت تیز آواز ہوگی جس کی وجہ سے سب مردے باہر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، پوری کی پوری زمین کو۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی، بلکہ قیامت کے دن کیا ہوگا، پوری کی پوری زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر مردے ہیں، سب کے سب کو زمین باہر پھینک دے گی۔ زمین کے اندر جتنا سونا چاندی، جتنے جواہرات، جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب جو ہے زمین باہر نکال کر پھینک دے گی۔
انسان دیکھے گا تو انسان کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا ایک جگہ قرآن کریم میں کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اسی مضمون کی آیت ہے کہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ، زمین خالی ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا زمین کے اندر۔ تو انسان اسے دیکھ کر کیا کہے گا؟ ما لہا، کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ تو جو ہے ہم دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، اور یہاں پر یہ بڑی جو ہے بے سر و سامانی کا یہ کیفیت ہے، اور یہاں پر تو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہ دوبارہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ؟ تو چونکہ مومن جو ہے، جو ایمان لاتا ہے، اس کو تو اس کا ظاہر سی بات احساس نہیں ہوگا، اس کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے، وہ تو یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو مومن نہیں گھبرائے گا، اور مومن اس پر تعجب بھی نہیں کرے گا۔ تعجب کریں گے تو کون کریں گے؟ تعجب کریں گے کافر و مشرک جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تعجب کریں، کہیں کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو تو یقین ہی نہیں ہے نا، وہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ، مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ جب گل سڑ جائیں گی تو جو ہے ان کو کون دوبارہ جو ہے صحیح کرے گا، کون ٹھیک کرے گا انہیں؟ کافر کا تو یقین ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے تو سورہ یاسین میں کیا آیا ہے؟ کیا کہیں گے کافر؟ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے؟ ہم تو آرام سے جو ہے پڑے ہوئے تھے، ہم سو رہے تھے اپنی قبروں میں، یا اپنی جو ہے جو ہمارا جو عالم برزخ ہے اس میں ہم پڑے ہوئے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ فوراً ان کو کیا جواب ملے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سورہ یاسین میں، کہ یہی ہے وہ دن کہ جس کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں نے سچ بتایا تھا۔ جو پیغمبر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجرز بھیجے، پیغمبر بھیجے تھے یہی بات بتانے کے لیے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیے جاؤ گے۔ تو یہی ہے وہ دن، آج دیکھ لو۔ تو یہ جو لفظ آیا ہے وقال الانسان ما لہا، کہ انسان کہے گا اسے زمین کو کیا ہو گیا ہے، تو یہ کون لوگ تعجب کریں گے؟ کافر و مشرک۔ مومن کو کوئی تعجب نہیں ہوگا، تو آلریڈی اس کے لیے تیار ہے ہی۔ تو کیا فرمایا کہ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کہ زمین پر کیا کیا ہوا ہے، زمین خود بخود بولنے لگ جائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو خود بھی معلوم ہے کہ انسان نے کیا کیا عمل کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں جو عدالت قائم کریں گے، وہاں پر جو کورٹ لگایا جائے گا وہ سپریم کورٹ سے بھی بڑا کورٹ ہوگا، اس سے بھی بڑا کورٹ ہوگا۔ تو وہاں پر جو عدالت قائم کی جائے گی تو وہاں انصاف کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں وہ سب پورے کر دیے جائیں گے۔ اس عدالت میں جو مجرم ہوگا، جس کے خلاف مقدمہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں جانا ہے، تو گواہی کے طور پہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے جو ہے برے عمل کیے، تم نے یہ کیا تھا، تم نے فلاں برائی کی تھی، اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتے تھے، لیکن زمین گواہی دے گی، خود بخود زمین بول پڑے گی کہ یہاں پر یہ کھڑا ہوا تھا، یہاں پر اس کے پاؤں جو اٹھتے تھے یہ برائی کی طرف اٹھتے تھے، اس جگہ پر اس نے برائی کی تھی،
اس جگہ پر اس نے آ کر ڈاکہ ڈالا تھا، یہاں پر آ کر یہ غیر اللہ کو پوجتا تھا، اللہ کے علاوہ عبادت کرتا تھا، تو زمین جو ہے سب کے سب گواہی دے دیں گی۔ یا فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی خبریں سب کی سب بتا دے گی۔ تو گویا مکمل ثبوت ہوں گے ایک انسان کو، ایک کافر و مشرک کو دوزخ میں ڈالنے کے۔ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو یہ نہیں کہ اس سے خالی یہ کہا جائے گا کہ تم نے انکار کیا، تم نے کفر کیا، جاؤ جہنم میں، بلکہ گواہی دیں گی، سب چیزیں گواہی دیں گی، ہر چیز گواہی دے گی۔ سب سے پہلے گواہی کون سی ہوگی؟ جو ہمارے کاندھوں پر اور ہمارے اوپر کرامن کاتبین مسلط ہے، نامہ اعمال لکھنے والے، ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک فعل، ایک ایک حرکت، ایک ایک ایکٹیویٹی ہماری ریکارڈ کی جا رہی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے بیٹھے ہیں اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہم فوراً ان کے رجسٹر میں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ وہ خدائی اسٹوڈیو ہے، پوری دنیا میں اسٹوڈیو ہے خدا کا، جس میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک قول، ایک ایک فعل۔ قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا جو ہے تذکر آیا ہے اور ارشاد فرمایا گیا ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ ضبط کرنے والے ضبط کر لیتے ہیں، جو دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے وہ فوراً کیچ کر لیتے ہیں جو بھی کچھ کہو۔ ما یلفظ من قول، کہ انسان کوئی بھی بات کہتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک ہوشیار محافظ رہتا ہے، لکھنے والا انسان کے پاس رہتا ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ کچھ بھی کہیے آپ، اچھائی کہیے اچھائی لکھی جائے گی، برائی کہیے تو برائی لکھی جائے گی۔ تو انسان کچھ بھی کہے گا تو فرشتے بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، اور فرشتوں سے کوئی دوستی بھی نہیں ہونے والی۔ تو بھئی آپ کی دوستی ہے، آپ کا یارانہ ہے فرشتوں سے، کہہ رہے ہم جو ہے تھوڑا برائی کریں گے یا ہم وہاں جائیں گے تو آپ مت لکھنا، وہاں پر رشوت بھی نہیں چلے گی۔ قرآن کریم میں کیا آیا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت فرشتے ہیں، تیز مزاج، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کیا فرمایا؟ کہ وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں سے دوستی بھی نہیں ہونے والی۔ کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں ان میں کچھ رشوت چل جائے گی، کچھ یارانہ ہو جائے گا، فرینڈ بن جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی کھرب پتی ہو، کتنے ہی ارب پتی ہو، آپ جو ہے کتنے بڑا خاندان کے ہوں، لیکن اللہ کی عدالت میں اللہ کے یہاں جو کچھ ہمارا ریکارڈ ہوگا وہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہوگی، ایک ایک ایکٹیویٹی ہماری ریکارڈ ہوگی۔ اللہ نے فرشتے لگائے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو واضح کیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر جو ہے نگہبان ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر نگہبان بنایا ہے، کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین بولتے ہیں، شریف ہیں اور وہ لکھنے والے ہیں، تو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو زمین جو گواہی دے گی وہ اس لیے دے گی کہ تاکہ مجرم کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں مجھے چاروں طرف سے
باقاعدہ ثبوتوں اور شہادتوں کے ساتھ گھیر کر مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ ذرہ برا اس کو خود احساس ہو جائے گا کہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، میں نے جو جو غلطیاں کی تھی واقعی وہی غلطیاں یہاں پر آ رہی ہیں، تو انسان کو خود احساس ہو جائے گا۔ اللہ کی عدالت اتنی مضبوط ہے، اللہ کا جو نظام عدل ہے، جو سسٹم ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن سب کچا چٹا سامنے آ جائے گا، ہر چیز انسان کے سامنے ہوگی۔ یلقاہ منشورا، قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ اپنا پورا کردار جو کچھ اس نے کیا ہے سب کو پھیلا ہوا پائے گا۔ انسان کچھ بھی کام کرے تو اللہ کے یہاں ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ ہم کچھ بھی زبان سے الفاظ نکالیں، پہلے ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ فرشتے تو ریکارڈ نہیں کریں گے؟ جیسے انسان بچہ اس وقت ڈرتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور 4th یا 5th کلاس میں ہوتے ہیں، تو ٹیچر جب کلاس سے باہر جاتا ہے تو جو مانیٹر ہوتا ہے اس کو کیا بول کے جاتا ہے کہ تمام بچے خاموش رہنا اور جو بولے گا اس کا نام لکھ لینا، جو باہر جائے بغیر پوچھے جائے گا اس کا نام نوٹ کر لینا اور مجھے دکھانا، پھر میں جو ہے اس کی پٹائی کروں گا۔ تو ٹیچر کو اگر کسی کام سے جانا ہوتا ہے تو وہ اسے ذمہ دار جو مانیٹر ہوتا ہے کلاس کا، تو سب بچے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، ہر ایک کو ڈر رہتا ہے کہ نہیں نہیں میرا تو اب ریکارڈ ہو جائے گا، فوراً لکھا جائے گا میرا نام اور ٹیچر کو بھیج دیا جائے گا، ٹیچر آتے ہی چیک کریں گے۔ تو وہاں پر ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے، وہاں پر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لائیو ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ جو سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا، فرشتے ہماری ایکٹیویٹی لکھ رہے ہیں، یہ اس لائیو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہاں پر تو اگر مانیٹر آپ کا دوست ہے، آپ کا فرینڈ ہے، تو وہ نہیں بھی لکھے گا، یا آپ بڑے ہیں اور مانیٹر چھوٹا ہے تو آپ ایک دو لفظ کے اگر اس کو خاموش بھی کر دیں گے وہ نہیں بھی لکھے گا، وہاں پر تو جو ہے کچھ نہ کچھ گھوٹالہ چل جائے گا، لیکن یہاں پر نہیں چلنے والا۔ تو جس طرح وہاں پر انسان عمل کرتا ہے، اسی طرح اپنی لائف میں، پوری لائف میں انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے مومن کی زندگی جو ہے وہ سوسائٹی میں، اور اگر وہ اکیلا ہے، انڈیویجول لائف گزار رہا ہے وہ، تو وہ دونوں سیم ہوتی ہے ایک سچے مومن کی زندگی۔ کیونکہ سوسائٹی میں اگر وہ رہ رہا ہے اور سچا مومن ہے تو یقیناً وہ اللہ کے خوف سے سب نمازیں پڑھ رہا ہے اور برائیاں نہیں کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر وہ پرسنل روم میں رہ رہا ہے اور الگ کہیں جا کر رہ رہا ہے، تو اگر واقعی اسے خدا کا خوف ہے تو وہ وہاں پر بھی نمازیں ادا کرے گا، وہ وہاں پر بھی برائیاں نہیں کرے گا۔ سچے مومن کی کیا پہچان ہے کہ اس کی لائف سوسائٹی میں اور اس کی انڈیویجول لائف جو ہوگی وہ دونوں سیم ہوگی۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر میں رہتا ہے یا کسی رشتہ دار کے یہاں جاتا ہے تو وہاں تو نماز پڑھے گا، جاتے ہی جو ہے جناب فوراً اذان ہوتے ہی چلے جائیں گے مسجد میں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اپنے فرینڈ کے یہاں چلا جائے، اپنے دوست کے یہاں چلا جائے کہیں، تو اذان کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اذان ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے اندر خدا کا خوف بہت کم ہے۔ اگر ہمیں خدا کا خوف ہوتا تو ہم اکیلے میں بھی نماز پڑھتے۔ تو کیا فرمایا کہ کرامن کاتبین،
ہمارے اوپر سوار ہیں، لکھتے رہتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ زمین کیوں بتائے گی یہ سب چیزیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس سے حکم ہوگا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کا ترجمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوگا، اللہ کا اسے حکم ہوگا کہ جو ہے بتاؤ۔ اسی طرح ہر چیز گواہی دے گی، انسان محسوس کر لے گا کہ ہاں میں پھنس گیا ہوں، کوئی بھی چیز جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے ایک جگہ، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ لو اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کی پوری فوٹو کاپی نکال کر اس کے نامہ اعمال کی اسے دے دی جائے گی، لو پڑھو، تم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں پڑھو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اب تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو، یعنی آپ خود طے کر لو، خود اپنا حساب کر لو، خود طے کر دو کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کیا کیا کرتوت ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کس قدر کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن کافر و مشرک سے، اپنا نامہ اعمال پڑھو اور تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، خود ہی تم فیصلہ کر لو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز جب گواہی دے دے گی، زمین گواہی دے دے گی، ہمارے ناک آنکھ کان سب گواہی دے دیں گے۔ ایک اور جگہ کیا ارشاد فرمایا اللہ نے، حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جب وہ وہاں حاضر ہوں گے تو ان کے کان گواہی دیں گے، وہ ابصارہم ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم ان کی جو اسکن ہوگی، کھال جو ہوگی وہ گواہی دے گی، اس چیز کی، بما کانوا یعملون جو بھی وہ کرتے تھے۔ انسان خود پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو میرے انڈر میں تھے سب، ہاتھ کو میں رائٹ گھما رہا ہوں تو رائٹ جا رہا ہے، لیفٹ گھماتا ہوں تو لیفٹ جائے گا، سر کو نیچے کروں گا تو نیچے جائے گا، اوپر کروں گا تو اوپر جائے گا، تو یہ تو سب میرے انڈر میں تھے، اب یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے کان جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے، ہماری ناک ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے، ہمارے ہاتھ ہماری کھالیں وہ ہمارے خلاف گواہی دینے لگ گئی۔ انسان پریشان ہو جائے گا، اچنبھے میں پڑ جائے گا وہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے وہ، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے اپنی اسکن سے، اپنی کھالوں سے، کیا کہیں گے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تم تو ہماری کھال تھی، ہمارے خلاف تم گواہی دینے لگ گئے۔ قالوا کیا کہیں گے وہ، کھالے کیا کہیں گی، آنکھ ناک کان کیا کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، اس نے اب ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی، اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ تو کھال خود بخود نہیں بتائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوگا۔ قالو کہیں گے وہ، یعنی آنکھ ناک کان سب کہیں گے، انطقنا ہمیں بولنے کی طاقت دی، اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اس نے ہمیں بھی طاقت دے دی، ہم تو بتائیں گے، ہم تو امانت ہے اللہ کی۔ تو وہ پکش نہیں کریں گے انسان کا، فوراً سب کا سب ظاہر ہو جائے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے اسی مضمون کو، ھذا یوم لا ینطقون، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن لوگ نہیں بولیں گے، لوگ نہیں بولیں گے، لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کوئی معذرت بھی ان کی قبول نہیں کی جائے گی،
اگر وہ معذرت کرنا چاہیں اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی انہیں کہ آپ معذرت کر لو یا یہاں پر کچھ رونا دھونا کر لو، تو وہاں پر رونا دھونا بھی نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ تو بند ہی ہو جائے گا۔ توبہ کا موقع اللہ نے انسان کو صرف اور صرف دنیا میں دیا ہے۔ جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوئی توبہ کا دروازہ ختم، اب کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ نے اکٹھا کر کے بینک میں رکھا، آپ کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے وہ پیسہ۔ کام کیا چیز آئیں گی؟ 3 چیزیں کام آتی ہیں مرنے کے بعد۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے 3 چیزیں تو کام آ جاتی ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، آپ نے کوئی ایسا صدقہ کر دیا کہ جو جاری رہتا ہے، لوگ اس سے برابر فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے کہیں پانی کی ٹنکی لگوا دی، آپ نے کہیں فریزر رکھوا دیا لوگوں کے فائدے کے لیے، سڑک پہ چلنے والوں کے لیے، تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تو اگر آپ کا انتقال بھی ہوگا تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاری کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے لوگ برابر فائدہ اٹھاتے رہیں۔ نمبر 2 کیا چیز ہے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گی؟ او علم ينتفع به، یا پھر علم ہو جس سے فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ اللہ نے علم دیا ہے، ہم نے اس کو پھیلایا، لوگوں کو فائدہ دیا۔ ہم نے مثال کے طور پر آپ کو سکھایا، اور آپ جب دوسروں کو سکھائیں گے بتائیں گے تو یقیناً اس کا ثواب ہمیں اور سکھانے والے کو ملتا رہے گا۔ نمبر 3 او ولد صالح يدعو له، یا پھر نیک اولاد ہونی چاہیے۔ باپ کی اگر نیک اولاد ہے تو نیک اولاد اپنے باپ کے مرنے کے بعد اسے بخشتی رہے گی۔ حافظ قرآن اگر ہے تو وہ روزانہ 1 یا 2 پارے پڑھ کر اپنے والد کو یا اپنی ماں کو بخشتا رہے گا۔ او ولد صالح، یا پھر نیک اولاد ہو یدعو لہ، کہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے انسان کے مرنے کے بعد کام آتی ہے، باقی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی نہیں بولے گا، معذرت کی بھی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں آئیں گے، واپس آئیں گے، الگ الگ آئیں گے انسان۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم کو سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہاں پر انسان پوری ٹیم لے کر نہیں جائے گا اپنی، جیسے ایک سیاستداں ہوتا ہے، کوئی سیاسی آدمی ہو، اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم جائے گی کہ چلو ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، فلاں آج جو ہے مجھ سے بحث کرتا ہے، یا مجھ سے حساب کتاب مانگ رہا ہے، یا جو ہے وہ مجھ سے کچھ پوچھے گا، تو پوری ٹیم لے کے جاتا ہے، اسے خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی عدالت میں جائے گا تو سب الگ الگ جائیں گے، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جو ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، سب الگ الگ، اپنی اپنی پڑی ہوگی سب کو اس وقت، اس قدر بھیانک منظر ہوگا۔ تو لوگ کیا ہے، الگ الگ آئیں گے، بکھرے بکھرے آئیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے انہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان کو اعمال دکھائے جائیں گے، تو فَمَن يَعْمَلْ، تو جو بھی کرے گا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، خیرن، نیکی، یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔
تو جو بھی انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، قیامت کے دن اس کو اس کا اجر یقیناً ملے گا، 100% ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آگے بھی ارشاد فرما دیا، اور جو ذرہ برابر جس نے برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا اسے، اس کو دیکھ کر رہے گا، وہ اس کا بدلہ اسے ملنا ہے، اس کی سزا اسے ملنی ہے، قطعاً نہیں انسان چھوٹ پائے گا۔ کوئی برائی کر لیجئے، اگر دنیا میں اس کی سزا نہیں ملی تو قیامت کے دن جو ہے اس کی سزا ضرور بھی ضرور ملے گی۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا مزاج ہے کہ وہ اچھائی کر کے خوش ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کچھ ہمدردی کر لیجئے تو یقیناً انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے، دوسرا انسان خوش ہو جائے آپ کی باتوں سے، یا آپ کے جو ہے آپ نے جو ویوہار کیا ہے، یا آپ نے کچھ بھی اس کے ساتھ کیا ہے، اگر اس سے وہ خوش ہو گیا تو آپ کا بھی دل خوش ہوگا۔ برائی کرتا ہے انسان تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی نہیں مانتا اس برائی کرنے کو۔ تو کیا فرمایا کہ ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی دیکھے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی قیامت کے دن اس کی سزا پا کر رہے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس صورت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی، یعنی اس صورت میں کچھ اصول بھی آ گئے ہیں، کچھ بنیادی چیزیں آ گئی ہیں اسلام میں، کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مین پوائنٹ ہیں وہ، آپ ان کو نوٹ بھی کر لیجئے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس صورت کے مین پوائنٹ کیا کیا ہیں اور ہمیں کیا کیا معلوم ہوئے۔ تو چند اصولی باتیں یاد رکھنے کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کافر و مشرک کے وہ اعمال جن کو وہ نیکی سمجھتا ہے سب کے سب ضائع کر دیے جائیں گے، یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ کیا کہ کافر و مشرک جو اللہ کو نہیں مانتا، کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، چاہے وہ ان کو خود نیکی سمجھتا ہے، بہت اچھا کام ہے بھی، اور دنیا والے بھی اسے نیکی سمجھتے ہیں تو یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں فلاں صاحب، لیکن وہ سب کے سب اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، آخرت میں کوئی اس پر اجر نہیں ملے گا۔ دنیا ہی میں تو اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو بدلہ دے دے اور زیادہ نواز دے، اس کی عمر بڑھا دے، اس کی سمپتی بڑھا دے، اس کے مال و اولاد میں اللہ خوب برکت دے دے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جائے، لیکن قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ قرآن کریم کی آیات اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ فرمایا گیا کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ملاقات ہونی ہے اس بات کو بھی جھٹلایا، نہ آخرت کو مانا اور نہ ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو، قرآن کریم کو نہیں مانا، حبطت اعمالہم، ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے سب کے سب جو ہے بیکار جائیں گے، سب ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ایک دم کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، صرف ایک ہی آیت نہیں ہے، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں۔ ایک اور آیت ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے حصے میں صرف اور صرف جہنم ہی آئے گی۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون،
اور جو بھی وہ کرتے ہیں سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ کافر و مشرک کے اعمال آخرت میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہمیں ملتا ہے اسلام کا؟ کہ برائی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی برائی ہے، بدی جتنی کی گئی ہے اس کی سزا اتنی ہی ملے گی۔ لیکن نیکی جو کی گئی ہے، اگر نیکی تھوڑی سی کی گئی ہے تو اس سے زیادہ ہمیں نیکی دی جائے گی آخرت میں۔ دنیا میں ہم نے جتنی بدی کی، قیامت میں اتنی ہی سزا ملے گی۔ لیکن دنیا میں اگر ہم نے تھوڑی سی نیکی کی، قیامت کے دن ہمیں زیادہ نیکی ملے گی۔ کہیں پر اللہ نے 10 گنا فرمایا ہے، کہیں پر 7 گنا، کہیں جو ہے انلمیٹڈ ہے کہ اللہ جتنا چاہے دے دے۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ بدی کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنی کی، اور اچھائی کتنی بھی مل سکتی ہے۔ اب اس بات کو بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائی ہو۔ دھان کی کھیتی کرتے ہیں، دھان کی کھیتی، تو اس میں کسان ایک بیج بوتا ہے تو ایک بیج سے جو ہے کئی درخت نکلتے ہیں، اور ایک درخت کے اندر ایک بالی ہوتی ہے، ایک بالی کے اندر جو ہے 50 دانے ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، 20 30 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائی ہوں، یعنی 7 درخت اس ایک دانے سے آئے ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی ایک کے 700 گویا دیے جائیں گے۔ یہ خالی سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ بالکل تول کر 700 ہی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے ارشاد فرمایا اللہ جس کے چاہے زیادہ کر دے گا، جس کے چاہے بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا ملے گی، 10 امثالھا، اس جیسی 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لے کر آئے گا، برائی ہوگی، فلا یجزا الا مثلھا، تو اتنا ہی اس کا گناہ چڑھے گا، اتنی ہی اسے سزا دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انہیں بدلا دے گا جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے تو ایک نیکی کی ہوگی، اللہ اس سے بہتر ان کو 100 نیکیاں، 1000 نیکیاں دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ دوسرا پوائنٹ کہ بدی کی سزا اتنی ہی ہے جتنی کہ بدی کی گئی ہے۔ اچھائی کا جو بدلہ ہوگا وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، انلمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا، 100 گنا، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انسان اگر بڑے گناہ نہ کرے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے انسان کے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں ختم کر دیں گے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، تو سب کی سب آیتیں کیا بتلا رہی ہے کہ اگر انسان بڑے گناہ نہیں کرے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے اس کے، وہ کسی کو پانی پلانے میں، مستقل نماز پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ مومن سے جو ہے حساب ہلکا لیا جائے گا۔ مومن سے حساب جو ہے قیامت کے دن وہ ہلکا ہوگا، اس کی برائیوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو اس کی جو چھوٹی موٹی برائیاں ہوں گی وہ بھی معاف ہو جائیں گی، اس نے اچھائیاں کی ہوں گی جو ہے تو برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کی چھوٹے چھوٹے گناہ وہ معاف کر دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے تھے اس سے اچھا بدلہ انہیں عطا فرماتے ہیں. آسان حساب ہوگا. ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کے دائرے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں جس کے نامہ اعمال دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے جو ہے آسان حساب لیا جائے گا. مومن جنت میں جائے گا، یہ بات طے ہے. یہ نہ سمجھے کہ جو ہے مومن جو ہے دوزخ میں جائے گا. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں اس کا جانا پکا ہے، لیکن اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ مٹا کر، وہ کیسے مٹائے جائیں گے؟ وہ جہنم میں ڈال کر. جتنے گناہ ہیں، جیسے سونا ہوتا ہے، سونے کو اگر خالص کرنا ہے، شاید وہ گولڈ جسے بولتے ہیں سونا، تو اگر اسے بالکل ایک دم آپ کو پیور کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ آگ میں ڈالیں گے. آگ میں تو اس کا جو ویسا خراب مٹیریل ہوگا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو خالص سونا بچ جاتا ہے. اسی طرح جنت میں جانے کا حقدار خالص مومن ہے، جو خالص مومن ہوگا. اگر خالص نہیں ہے، کچھ برائیاں ہیں، تو کیا ہوگا؟ آگ میں تپایا جائے گا، جس طرح سونے کو تپایا جاتا ہے. تو آگ میں ڈال کر اس کو پیور کیا جائے گا اور پھر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو مومن جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم اس کی کوشش کریں. اور آگ کتنی خطرناک ہے! اب یہ نہیں کہ چلو جو ہے 5 منٹ آگ سہ لیں گے، کوئی بات نہیں. تو ایک آپ سیکنڈ آگ نہیں سہ سکتے. تو آگ بہت خطرناک ہے. تو چوتھا پوائنٹ کیا معلوم ہوا؟ کہ مومن سے ہلکا حساب لیا جائے گا. تو یہ 4 باتیں تھی. نمبر 1، کافر کچھ بھی کر لے، قیامت میں اس کے کوئی اعمال کام آنے والا نہیں. نمبر 2، بدی کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنی کی. اچھائی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا بدلہ کتنا بھی مل سکتا ہے. نمبر 3، مومن بڑے گناہ کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. نمبر 4، مومن سے حساب ہلکا لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.